کم عمر لڑکی کو راشن کے بہانے بلا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ آج تک یہ روایت قائم ہے کہ بیٹیوں کی اور بہنوں کی شادیاں جو ہیں وہ لوگ قرآن پاک سے کروا دیتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ان کو جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان میں ریپ کیسز کی جو ہے نا وہ اس کی سزا جو ہے وہ بہت کم ہے۔ ایسے ملزمان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تو ایسے ملزمان کو سر عام جو ہے نا وہ پھانسی دینی چاہیے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیلاب جیسی آفت نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اسی تناظر میں سندھ کے ایک علاقے سانگڑا میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا۔ کم عمر لڑکی کو راشن کے بہانے بلا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ ایک بدبخت رکشہ ڈرائیور اور اس کے دوست نے کم عمر لڑکی کو کہا، چلو تمہیں راشن دلاتے ہیں، اور گھر لے جا کر نشہ آور چیز کھلا دی اور 2 دن تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے، جس کے بعد لڑکی نے دہائیاں دیتے ہوئے کہا کہ راشن تو نہ ملا، عزت بھی چلے گئی۔ جہاں سبھی لوگ سیلاب جیسی آفت سے لڑ رہے ہیں، وہیں ان جیسے گندی نالی کے کیڑوں نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سیدہ زہرا بخاری، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان جیسے کیسز کو بھی دیکھتی ہیں۔ آئیے ان سے واقعے کی تفصیل جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ جی بالکل، ہم اگر پاکستان میں دیش کے بڑھتے ہوئے واقعات کی بات کریں تو بالکل یہ ایک المناک سچویشن تک بڑھ چکے ہیں، اور لیکن کیونکہ یہ بھاگونتی والا معاملہ جو ہے یہ ایک اسپیسیفکلی سندھ سے رپورٹ ہوا، اور سندھ میں ایسے لاتعداد واقعات ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ تو خیر سندھ میں چونکہ لٹریسی ریٹ بھی بہت کم ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسے واقعات کا خاص طور پہ سندھ میں رونما ہونا جو ہے نا وہ وہاں کے لٹریسی ریٹ کا کم ہونا بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو کیونکہ وہاں پہ لوگ جو ہے اتنے باشعور نہیں ہیں اتنے، بلکہ وہاں پہ تو آج تک یہ روایت قائم ہے کہ بیٹیوں کی اور بہنوں کی شادیاں جو ہیں وہ لوگ قرآن پاک سے کروا دیتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ان کو جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے۔ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن اس واقعے کو آپ دیکھیے، اس میں تعلیم کا تعلق نہیں ہے، اس میں اخلاقیات کا تعلق ہے کہ اس انسان نے جو یہ حرکت کی ہے، اور وہ حرکت بھی راشن کے نام پہ کی ہے، جب پورا ملک اس آفت سے لڑ رہا ہے۔ بالکل، ہم تعلیم کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اس تناظر میں، کیونکہ ہیراسمنٹ کے کیسز تو اکثر بہت ہی پڑھے لکھے اور ایسی یونیورسٹیز میں بھی ہوتی ہیں جہاں پہ خود تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے۔ ہیراسمنٹ کے کیسز تو ایسے دفاتر میں بھی ہوتی ہے جہاں پہ بڑی بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے اپنے سے نیچے ماتحت لوگوں کے ساتھ جو ہے ایسے کیسز کرتے ہیں اور ایسے واقعات ان کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔ تو ہیراسمنٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ تو میں نے جس طرح سے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور یہ پورے پاکستان میں ہی ایسے کیسز رونما ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی سندھ کی بات کریں تو ہم زیادہ تر جب ہمارے مائنڈ میں آتا ہے تو وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہاں پہ دیکھیں ایک پڑھے لکھے انسان میں اور ایک ان پڑھ انسان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس کو اپنی معاشرتی اقدار کا پتہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے سوشلی کیسے رہنا ہے معاشرے میں، اور بہت سی ایسی چیزیں کہ مطلب اس میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ ہاں لیکن جس طرح سے اس واقعے کا رونما ہونا ہے، تو اگر ہم اس کو مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو اب دیکھیں یہ ایک بدامنی کی طرف واقعات جا رہے ہیں۔ بالکل، اور آپ بینگ اے لائر اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا سزا ہو سکتی ہے اس کو؟ اس رکشہ ڈرائیور کو جب پکڑا جائے گا کیا سزا دینی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی بالکل، ان کی سزا سے متعلق تو کچھ بھی کہنا ابھی بہت قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی تو یہ نشاندہی باقی ہے کہ اس میں کون کون سے ملزمان جو ہیں یا ان کے کون کون سے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ اس میں شریک جرم تھے۔ اور جیسے ہی مطلب میں تو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان میں ریپ کیسز کی جو ہے نا وہ اس کی سزا جو ہے وہ بہت کم ہے، بلکہ میں تو اپنے اعلیٰ عدلیہ سے یہ اپیل کروں گی کہ ایسے ملزمان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں آنے والے وقتوں میں آئندہ کوئی بھی اس بارے میں سوچے بھی تو وہ جو ہے نا اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو ایسے ملزمان کو سر عام جو ہے نا وہ پھانسی دینی چاہیے، اور ایسے ملزمان کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ کون ذمہ دار ہے اس سارے واقعے کا؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیں گے؟ چونکہ وہاں پہ سیلاب بھی ہے، سڑکوں کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہاں تک رسائی ہو سکے۔ جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ سامنے آیا تھا کہ ایک ٹرک جا رہا تھا امداد کے لیے، اور اس ٹرک کو بڑی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی لوٹ لیا گیا، اور بڑا افراتفری کا عالم تھا۔ اس کو کس طرح سے دیکھ؟
بالکل ایسے ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی آفت ہے، ناگہانی آفت، جس کے لیے ہم منٹلی طور پر پریپیئرڈ نہیں تھے، اور اچانک سے اس کا رونما ہو جانا اور اتنی بڑی تعداد میں اور ایک دم سے جو ہے نا وہ ہو جانا، بالکل ہمارے تو مطلب ہمارے ادارے بھی جو ہیں وہ اس میں تیار نہیں تھے۔ میں آگاہ کر بھی دے تو ہماری مطلب ہمارے میں ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر بار اور ان جگہوں کو جو ہے نا اس طرح سے موو نہ کریں ان سے، لیکن میں تو اس تمام عالم میں اپنی اس خاتون ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو جو ہے وہ سلوٹ پیش کروں گی کہ جنہوں نے خود فیلڈ میں اتر کر لوگوں کو گھروں سے نکالا اور نکال کر جو ہے ان کو سیف مقامات پر منتقل کیا، اور صرف منتقل ہی نہیں کیا، ان کی پوری طور پہ امداد بھی کی۔ تو میں بالکل ایسی خواتین جو ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور میں یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو خواتین یا بیٹیوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں، جو کہ آج ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آخر ہمارے پاکستان میں ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں، اور بات وہیں پہ ٹھہرتی ہے جا کے کہ ایسے مجرمان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، عبرت کا نشان بننا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا سوچے بھی تو سو دفعہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مجھے یہ سزا مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔